وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، سامعین گرامی قدر، نوجوان دوستو، عزیزان گرامی طلبہ، مولانا باغ مدرسہ مفتاح العلوم میں تکمیل حفظ کی سعادت حاصل کرنے والے حفاظ کے اعزاز میں آج کی یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس میں برکتیں عطا فرمائیں اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ بزرگوں، ہماری ایمانی زندگی، اسلامی حیات کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو محور بنایا۔ سرور کائنات مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو آپ کے اوپر ایک کتاب ہدایت نازل فرمائی۔ وہ کتاب جو انسان کو اللہ رب العالمین سے جوڑتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، جنت تک پہنچاتی ہے، انسانی زندگی کے لیے وہ شمع ہدایت ہے، ہر جگہ وہ رہبری کرتی ہے۔ قرآن کریم ہمارے ایمان کے لیے بھی محور ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا۔ جتنی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی اپنے اپنے زمانے میں، سب کتابیں ہدایت تھی، کتابیں برحق تھی، لیکن قرآن کریم نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے پچھلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ حیات ہوتے تو میری اتباع کے علاوہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی خود صاحب ہدایت ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں پیرا ہوتے، بلکہ آخری شریعت جو نبی آخری زمانہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اسی شریعت میں سب کے لیے حیات ہے، زندگی ہے، ہدایت ہے، رہبری ہے، فلاح ہے، ترقی ہے، نجات۔ بزرگوں، جب ہم اس کتاب پر یقین رکھتے ہیں تو یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے اور یہ ملت آخر الملل ہے، جس میں یہ ہے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں۔ اور اسی میں ہم یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایک کھینچ کر کے نبوت کی دیوار میں نقب زنی کی کوشش کرے تو ہم اس کو مجرم سمجھتے ہیں، اس کو ڈاکو سمجھتے ہیں، اس کو گنڈا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس محل کو جسے اللہ تعالیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے، ایک بات کی وہ
نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر ایسا دعویٰ کرتا ہے، چاہے سیدھے دعویٰ کرے، چاہے پیش پیش کر کے، چاہے سیدھا کان پکڑے، چاہے ہاتھ گھما کے کان پکڑے، تو شخص مجرم ہے، تو شخص کذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد یہ جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا نبی ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس چیز کو یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آئے دن الگ الگ نام سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشی گوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں فتنے پیدا ہوں گے، اس طرح فتنے ہو رہے ہیں کہ اگر کسی تسبیح کی جو لڑی ہے اس کو توڑ دیا جائے تو سارے دانے نکلتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے فتنے یہ بھی ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا شام ہوتے ہوتے مرتد ہو چکا ہوگا، ایک دوسرا شخص جو شام میں مسلمان ہوگا اور صبح ہوتے ہوتے مرتد ہو چکا ہوگا۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ یہ ایمان بچے گا کیسے؟ قرآن کے ذریعے بچے گا۔ ہم جس کتاب پر یقین کرتے ہیں وہ مدللات ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں اس قرآن سے جڑنا ہے، اس قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اپنی نسلوں کو قرآن کریم سے مربوط کرنا ہے، اپنے گھروں کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے، اپنی ماں اور بہنوں کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے جڑ گئے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اس لیے یہودی رب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو ہم یہ قرآن کی۔ آپ کہیں گے کہ ہم کیسے پڑھیں گے، ہم کیسے سمجھیں گے قرآن کریم کو؟ یقین جانیے کہ یہ ہمارا قدر لنگ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قمر میں 4 مقامات پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا؟ ذکر کے معنی اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے۔ یہ امت کے نونہال بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے آسان کر دیا تھا، تب جا کر کے ان کے سینے میں یہ کلام محفوظ ہوا اور نے یہ کلام فوراً کر دیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اے محمد اگر ہم اس عظیم کلام کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو آپ دیکھتے لگائی کا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ کی حیرت سے ایسا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ ہمارے امت کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس انعام کا اعلان تھا کہ علماء کے قرآن کہ ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے۔ اس کے لیے آسان کیا ہے، ذکر کے لیے، جان کے لیے۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ذکر کے معنی سمجھنا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کہ کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے تدبر کرنے والا، کوئی ہے تفکر کرنے والا۔ قرآن کریم کو جاننا، اس کو اللہ نے آسان بنایا اور عربی زبان ہماری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خیر دے ہمارے بزرگوں کو کہ انہوں نے دنیا کے ہر زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا۔ مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کے جھیلوں کو پیش کر کے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا۔ الحمدللہ وہ ترجمہ بہت مقبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ خیر دے امیر الہند حضرت مولانا وسیلۃ ارشد مدنی کو جو انہوں نے اپنی نگرانی میں بلکہ خودوں کی دلچسپی کے ساتھ ہندی میں لکھا تاکہ ہندی کا اپنا قرآن کریم سے جوڑنے والے بنے۔ انگریزی میں ترجمہ ہے اور اڑیا میں ہے، تیلگو میں ہے، کنڑ میں ہے، بنگلہ میں ہے، دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو۔ ہمارے یہ بزرگ نہیں، علماء کی نگرانی اور علماء اور ہندی کرام کی سرپرستی میں ہمیں قرآن کریم کے سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گا، اپنا رشتہ قرآن سے جوڑنا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے مقصد سے نہیں جڑے، اپنی بنیاد سے نہیں جڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا شاعر بنایا۔
لتبين للناس ما انزل اليهم من ربهم کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ کلام جو ہم نے نازل کیا اس کو آپ سمجھا کر لوگوں کو بتا سکیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مرتبہ کو یتلو علیہم آیاتہ اللہ کے کلام آیات پڑھیں. تو قرآن کریم کی آیات کا پڑھنا قرآن کریم کو دیکھنا سکھانا یہ نبی والا کام ہے. قرآن کریم کو سمجھنا سمجھانا نبی والا کام ہے. قرآن کریم کے ذریعے تزکیہ کرنا اخلاق کو درست کرنا اندرونی رسائل کو نکالنا یہ نبی والا کام ہے. اور قرآن کریم کی دعوت دینا اور لوگوں کو پہنچانا اور خود عمل کرنا اور دوسرے کو عمل کی ترغیب دینا یہ نبی والا کام ہے. میرے بھائی نبی کے بہت سارے کام تھے. ہر ایک نے ہر ایک جماعت نے ایک کرتا ہے الگ الگ کاموں کو اختیار کیا. سب نبی والے کام تھے اور سارے لوگ انبیاء والے کام کرتے ہیں. لیکن وہ بشارت کہ علماء کے لیے ہے کہ یہ نبی کے بات ہے.